ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے ایک ایسا ہندوستان جہاں علم کے دیے ہر سو روشن تھے، جہاں ٹکسلا، نالندہ اور وجے نگر جیسے ادارے صرف درسگاہیں نہیں بلکہ دانش کے قلعے تھے، جہاں قومیں ہم سے سیکھنے آتی تھی اور ہم علم بانٹتے تھے، عزت پاتے تھے۔ یہ وہ ہندوستان تھا جسے سونے کی چڑیا کہا گیا۔ کیونکہ یہاں کی زمین زرخیز تھی، بازار زندہ تھے، ہنر زندہ تھا اور سب سے بڑھ کر قوم زندہ تھی۔ یہاں کے تاجر صرف مال نہیں، تہذیب بھی برآمد کرتے تھے۔ یہاں کے معمار صرف عمارتیں نہیں، تاریخ رقم کرتے تھے۔ یہاں کے حکمران صرف حکمرانی نہیں، عدل بانٹتے تھے۔ جب مغل بادشاہ اکبر فتح پور سیکری بناتا ہے، جب شاہجہاں تاج محل تعمیر کرتا ہے، جب دارا شکوہ مذاہب کی مشترکہ اقدار پر لکھتا ہے، تو دنیا حیرت سے کہتی ہے یہ ہے ہندوستان۔ لیکن افسوس، جب ہم آپس میں بٹ گئے، جب خودی کمزور پڑ گئی، جب علم کے چراغ بجھنے لگے، تو انگریز آ گئے۔ انہوں نے نہ صرف ہمارے وسائل لوٹے بلکہ ہمارے فخر کو، روایات کو اور خودداری کو روند ڈالا۔ لیکن آج ہمیں وہ عظمت پھر سے یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کرنا ہے، کیا ہم واقعی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں یا صرف زنجیریں بدلی ہیں، حاکم بدلے ہیں پر ذہن ابھی بھی قید ہیں؟ غلامی صرف بیڑیوں کا نام نہیں، غلامی صرف جسم پر کوڑے کھانے کا نام نہیں۔ اصل غلامی وہ ہے جب ایک قوم دوسروں کی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھنے لگے۔ اصل غلامی وہ ہے جب ایک قوم اپنی زبان، اپنی پہچان اور اپنے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں پر فخر کرنے لگے۔ اصل غلامی وہ ہے جب دل اور دماغ دوسروں کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ ہم آزاد ہوئے ضرور، لیکن سوچو ذرا، کیا ہماری تعلیم آزاد ہے؟ کیا ہماری معاشیت آزاد ہے؟ کیا ہمارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا اب بھی اغیار کے دباؤ کے غلام ہیں؟ محترم حضرات، اس دنیا میں سب سے خطرناک غلامی کون سی ہے؟ یہ کہ انسان سمجھے وہ آزاد ہے مگر در حقیقت اس کے خیالات، اس کے خواب، اس کے ارادے، اس کی منزل سب کسی اور کے قابو میں ہو۔ یہ وہ غلامی ہے جو زنجیروں سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ یہاں زنجیریں ہاتھوں میں نہیں ہوتی بلکہ دماغوں اور دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ظاہری غلامی میں انسان چیختا ہے، بغاوت کرتا ہے اور آزادی کی تلاش کرتا ہے، مگر جب انسان ذہنی غلام بن جائے اور وہ خوشی خوشی اپنی غلامی کو آزادی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ دوسروں کے نظریات کو اپنا نظریہ کہتا ہے، دوسروں کے خوابوں کو اپنی منزل سمجھتا ہے اور دوسروں کے اشاروں پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ یہی وہ غلامی ہے جو قوموں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یہی وہ غلامی ہے جو انسان کو بے روح بنا دیتی ہے، اور یہی وہ غلامی ہے جس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آزادی صرف جسم کی نہیں، آزادی فکر کی، آزادی روح کی اور آزادی ایمان کی ہے۔ اگر یہ آزادی چھن گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہم زندہ لاشوں کی طرح دنیا میں چل رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ہم زندہ دل اور آزاد فکر انسان بننا چاہتے ہیں یا پھر خوشنما دھوکے میں رہ کر غلامی کو آزادی سمجھتے رہیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھر سے علم کا نور بنے تو ہمیں پھر سے وہی جوش، وہی اتحاد اور وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ قومیں ماضی کے سہارے نہیں، عمل سے بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں۔ آئیے ہم وہ دن واپس لائیں جہاں ہندوستان صرف ایک ملک نہ ہو بلکہ ایک مثال ہو، علم، عظمت اور انسانیت کی مثال۔